أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: لا تفسدوا في الأرض. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعرات کا دن ہے 7 ربیع الاول 1443 ہجری، 14 اکتوبر 2021 عیسوی۔ آج کے ہمارے اس لائیو بیان کا بہت ہی اہم عنوان ہے ہمارا آج کا کہ ظالموں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ ہفتے ہمارا عنوان تھا جس کو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا، اور تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے گزشتہ ہفتے کے بیان کو دیکھا کہ گھبرائیے مت۔ گزشتہ ہفتے کا عنوان تھا گھبرائیے مت، نظام عالم بدل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اور گزشتہ ہفتے ہم نے یہی گویا کہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ آج ہم کو بدلنا ہے، نظام عالم بدل رہا ہے، اور اگر ہم بدلیں گے تو پھر اللہ بھی حالات کو بدلے گا، اور اگر ہم نہیں بدلے تو پھر اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ پھر وہ ہماری جگہ کسی دوسرے کو لا کر بٹھائے گا۔ اللہ کو ہماری تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا پچھلے ہفتے کا بھی ہمارے کہ اگر ہم نہیں بدلے تو پھر اللہ کسی اور کو لا کر کھڑا کرے گا، کسی اور سے کام لے گا۔ اور ہم نے گویا کہ ایک پیغام بھی دینے کی کوشش کی تھی پچھلے ہفتے بھی کہ میرے بھائیو، نظام عالم بدل رہا ہے، اللہ حالات کو بدل رہا ہے۔
اور آج بھی ایک اہم پیغام ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ بھی ہے بیانات کا، ان عنوانات کا خاص طور سے، کہ ابھی خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. ظلم کا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اہل ایمان میں بھی ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. تو ہم ایک طریقے سے ان بیانات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو، مومنین کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگر آپ اور ہم ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، اور ہم نے اللہ کے حکموں کو اگر پورا کیا اور اپنی زندگی میں لایا، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا، تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ظلم بھی ختم ہوگا، ظالموں کا بھی خاتمہ ہوگا. ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. اور پھر آج کا ہمارا عنوان ہے کہ بس نام رہے گا اللہ کا. جی ہاں، گزشتہ ہفتے ہم نے یہ اشعار بھی ہلکا سا پیش کرنے کی کوشش کی تھی. فیض احمد فیض ایک بڑے شاعر ہیں جی، مطلب دنیا سے اب تو رخصت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے برسوں پہلے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نظم کہی تھی، یہ اشعار کہتے: ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکیں گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکیں گی، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کریں گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے جو لوح ازل میں لکھا ہے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے. یہ نظم فیض احمد فیض کی یہ اشعار میں نے شروع ہی میں آپ کو سنا دیا، اور میرا مقصد یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ جو ظالم، یہ جو قاتل، یہ جو حکمران، یہ جو سلطان، یہ جو بادشاہ ظلم کر کے دندناتے پھر رہے ہیں اور قتل کر کے حکومتیں کر رہے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور ایک طرف اہل ایمان میں ڈر ہے، خوف ہے، گھبرائے ہوئے ہے، تو میں ان بیانات کے ذریعے سے سب سے پہلے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ اہل ایمان اگر ہو، آپ مسلمان اگر ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اگر ہو، تو سب سے پہلے خوشخبری میں آپ کو سناؤں گا کہ اگر آپ ایمان پر قائم ہو تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سارے منظر آپ کی ہماری آنکھوں کے سامنے لائے گا. ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا، ظالموں کا بھی خاتمہ ہوگا،
اور ہم لگاتار یہ پیغام ظالموں کو بھی دے رہے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ تو آج کا اہم پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں، اور آج کا اہم پیغام میں ظالموں کو بھی دے رہا ہوں، میرے بیان کو خوب شیئر کرنا، میری ان باتوں کو خوب شیئر کرنا، اتنی شیئر کرنا کہ جتنے ظالم ہیں تمام ظالموں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کیا کہتا ہے، ان کا خالق ہمارا خالق، ان کا رب ہمارا رب، دنیا کا یہ پورا سسٹم، کائنات کا یہ پورا سسٹم، یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ موجیں، یہ سارا سسٹم جس کے ہاتھ میں ہے، ظالموں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ رب اللہ رب العالمین خالق کل کائنات، تمہارا مالک ہمارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا، تمہارا رب ہمارا رب کیا کہتا ہے۔ تو اس بیان کو اتنا شیئر کرنا۔ آئیے میں آپ کو بات یہی سے شروع کروں کہ قرآن مقدس کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو بیان کرتی ہے کہ یہ سارا سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، ظالموں کو یہ پیغام سنا دو کہ کرسیوں پر بیٹھ کر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سسٹم تمہارے ہاتھ میں ہے، ملک تمہارے ہاتھ میں ہے، بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ہے، حکومتیں تمہارے ہاتھ میں ہے، پولیس تمہارے ہاتھ میں ہے، آرمی تمہارے ہاتھ میں ہے، ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کا سسٹم اور نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، تو ان تمام حکمرانوں اور ظالموں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ یہ کہتا ہے اپنے نبی سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قل، اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے، تو اتل ملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک سونپ دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ ٹیمپرری بادشاہت سونپ دیتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، وہ تعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذل من تشاء، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ وہی سپر پاور ہے اور وہی قدرت والا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری حکومتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ پیغام پہنچا دو دنیا کے تمام انسانوں تک، دنیا کے تمام حکمرانوں تک۔ آج میں یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ یاد رکھو، اتراؤ مت، ظلم مت کرو، طاقت کا پاور کا غلط استعمال مت کرو۔ اگر آج اللہ نے تمہارے پاس ملک دیا ہے، اگر آج اللہ نے تمہیں کسی ملک کا حکمران، بادشاہ، سلطان بنایا ہے، اگر آج اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں پاور دیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ یہ پاور بھی اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ چھین لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی یاد رکھو کہ بس نام رہے گا اللہ کا۔ سورۃ الرحمن کی وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کل من علیہا فان، اللہ کہتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادشاہت، یہ حکومتیں، یہ ملک، یہ گاؤں کے گاؤں، یہ انسان، یہ ساری مخلوق، اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جی ہاں، اب تھوڑے سے وقت کے لیے اس نے کسی کو حکومت دیا، اور جو دنیا جب سے قائم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے، بڑے بڑے قاتل آئے چلے گئے، بڑے بڑے سلطان آئے چلے گئے۔ وہ ایک قوالی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے کہا ہے، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔
کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے، اور آج ان تمام چیزوں کو ایک جگہ رکھ کر میں ظالموں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے عام بندوں کو، عام جنتا کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں، عام جنتا کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھبراؤ مت، زیادہ ڈرو مت، زیادہ فکر کرو مت۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ ملک دیتا بھی ہے اور ملک چھین بھی لیتا ہے، بادشاہت دیتا بھی ہے اور بادشاہت چھین بھی لیتا ہے، عزتیں دیتا بھی ہے اور عزتیں چھین بھی لیتا ہے، ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارتا بھی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ جی ہاں، اور آج یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنی زیادتی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں فلسطین، عراق، لبنان، یمن، شام، افغانستان، برما، میانمار، آسام، کشمیر، بھارت، یہ پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ یقیناً ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا، اور ظالم حکمران بن کر، قاتل حکمران اور بادشاہ بن کر ظالم اور قاتل ملک کی حکومتیں سنبھال رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ عام لوگوں کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، رب کہاں ہے، کب ان کی پکڑ کرے گا، کب ان کو سزا دے گا۔ تو ایک طرف عام انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، کب ان کو سزا دے گا، کب یہودیوں کو سزا ملے گی، کب اسرائیلیوں کو سزا ملے گی، کب ظالموں کو سزا ملے گی، کب میانمار کے ظالموں کو سزا ملے گی، کب برما کے ظالموں کو سزا ملے گی، کب سزا ملے گی ان لوگوں کو جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، کب سزا ملے گی ان لوگوں کو جو ہمارے پیارے ملک بھارت میں ظلم کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں عام انسان بھی تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ پیغام میں عام انسان کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، فلا تحسبن اللہ غافلا، اور ظالموں کے سامنے بھی یہ پیغام رکھ رہا ہوں، عام جنتا کے سامنے بھی یہ پیغام رکھ رہا ہوں کہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا، کہ اللہ کو تم غافل نہ سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں سو رہا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ آیت الکرسی میں آپ نے وہ آیت پڑھا ہوگا، پہلی ہی آیت ہے کہ اللہ سنو سنو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ اتر پردیش کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ لکھیم پور کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کشمیر کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کلیم صدیقی پر ہونے والے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ علماء کرام کو اٹھائے جانے والے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بہتے ہوئے مظلوموں کے خون کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ظالموں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے او فلسطین کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او کشمیر کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او یمن کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او عراق اور لبنان کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او میانمار اور برما کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او آسام کے مظلوموں گھبراؤ مت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا، او میرے بندو مجھے غافل مت سمجھو، میں سارے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ ظالموں کو بھی کہہ رہا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا، کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، بے خبر نہ سمجھو، عما یعمل الظالمون، او ظالموں تم جو ظلم کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہے انما یؤخرہم، اللہ کہتا ہے میرا یہ سسٹم ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں، اللہ کا سسٹم ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، جی ہاں اللہ تھوڑا موقع دیتا ہے، اور پھر جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔
اور یاد رکھو بلکہ میں تو صاف طور سے دنیا کے تمام ظالموں کو بھی یہ پیغام سناؤں گا، دنیا کے تمام ظالموں کو یہ پیغام سناؤں گا کہ دیکھو زندگی میں ظلم نہ کرو، اور عام آدمی سے بھی یہ کہوں گا کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسی پر ظلم نہ کرے، نہ کسی پر حملہ نہ کرو، نہ کسی کو ایک تھپڑ بھی نہ مارو، نہ کسی کی عزت و آبرو کو نہ اچھالو، نہ کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کرو، نہ کسی کی جائیداد پر کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرو، نہ کسی کا مال اپنے پاس نہ روکے رکھو، نہ کسی کا مال نہ دباؤ، بہنوں کا حق نہ مارو، بھائیوں کا حق نہ مارو۔ غرضی کہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھو ظلم 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 کسی بھی طرح سے نہ کرو ورنہ اللہ ذلیل کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ آپ نے کہاوت سنا ہوگا کہ اللہ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ کی مہلت سے ظالم دھوکہ نہ کھائے، یہ نہ سمجھے کہ میں تو قتل کرتے جا رہا ہوں، میں تو پورے ملک کو بے وقوف بناتے جا رہا ہوں، میں تو ظلم کر کے بھی بالکل فرسٹ کلاس سطح پر قائم ہوں، اور ظالم یہ نہ سوچے کہ یہ جو میرے چاہنے والے ہیں یہ اندھ بھکت ہے، یہ گوبر بھکت ہے اور میری حکومتیں ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن اللہ کی مہلت سے ظلم کرنے والا دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ اللہ مہلت دیتا ہے اور پھر جب پکڑ کرتا ہے تو پھر کہیں سے بچنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ ظالموں اس پیغام کو سن لو کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تم نے پوری دنیا میں ظلم کا عام کر دیا ہے، ناانصافی، اتیاچار، بلاತ್ಕಾರ، کیوں؟ بالکل جوؤں کے اڈے، شراب کے اڈے، ڈانس بار، میوزک کلب، نائٹ کلب، سارے گناہوں کی انبار تم نے لگا دیے ہے اور ظلم اتیاچار کو عام کر دیا ہے۔ تمہاری حکومت میں موب لنچنگ عام ہو گئی، تمہاری حکومت میں اللہ کی بندیاں، خواتین، مہیلائیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، کڈنیپ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، مرڈر ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاشیں پھینکی جا رہی ہے، جلا دیا جا رہا ہے۔ تمہاری حکومت میں ظلم عام ہو گیا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، عام آدمی کو کچلا جا رہا ہے، گاڑیوں سے قتل کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ بعض اللہ والوں نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ یاد رکھو ظالموں، بلکہ تمام انسانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا، یہ جو پورا سسٹم ہے نا، یہ جو پوری دنیا ہے نا، اللہ والے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، شرک کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے، شرک کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے، لیکن دنیا ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ زیادہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب یہ کوئی بھی انسان جب ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، تو اللہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر مظلوم کی جو بددعائیں ہیں، مظلوم کی جو آہیں ہیں، وہ فرش سے اٹھتی ہے اور سیدھے عرش پر پہنچتی ہے۔ اس کے ڈھیر ساری مثالیں آپ کو ملے گی کہ ظالموں اور جابر حکمرانوں کی تباہی کیسے ہوئی ہے اور اللہ نے کیسے تباہ کیا ہے۔ قرآن میں ڈھیر سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فرعون کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیسے ہلاک کیا، کیسے برباد کیا، کیسے ذلیل کیا۔ قارون کا واقعہ قرآن میں ہے، حامان کا تذکرہ ہے، نمرود بادشاہ کا تذکرہ ہے، شداد کا تذکرہ ہے، اور یہ سب اتنے سپر پاور تھے کہ آج کے امریکہ سے لے کے بھارت کے تمام حکمرانوں کو میں کہوں گا کہ یہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے یہ اتنے پاورفل تھے، اور اللہ نے اتنی دولتوں سے نوازا تھا کہ آج کے جو پی ایم ہے، آج کے جو سی ایم ہے، آج کے جو پریزیڈنٹ ہے، یا آج کے کسی بھی ملک کے جو حکمران ہیں، کسی بھی ملک کے جو حکمران ہیں، یہ فرعون، یہ قارون، یہ حامان، یہ نمرود، یہ شداد، آج کے حکمران ان بادشاہوں کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے پاورفل تھے یہ لوگ۔
لیکن ظلم کریں انسانوں پر، جب ظلم کو عام کر دیا تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اور آج بھی جو ظالم ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، آج کا جیسا عنوان ہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، جیسے فرعون کا انجام ہوا ویسے آج کے ظالموں کا انجام بھی ہم اور ہماری نسلیں دیکھے گی۔ جیسے قارون کا، شداد کا، نمرود کا انجام ہوا، ہم یا پھر ہماری آنے والی نسلیں ان کے انجام کو، ان کی تباہی کو دیکھے گی۔ ظلم کا حساب دیر سے صحیح مگر چکانا پڑتا ہے، دینا ہی پڑتا ہے ظلم کا حساب۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی بڑے عالم ہیں، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا ایک بکر قصاب کا، یعنی ایسا سمجھیے کہ آپ کھاٹی کا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے اس نے ایک معصوم بچی اور ایک اس کی ماں کا قتل کیا تھا، 20 سال پہلے اس نے قتل کیا تھا، اور جب قتل کیا تھا تو اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر حضرت شیخ سناتے ہیں کہ 20 سال کے بعد وہ ایک نامعلوم مقتول کے قتل کے الزام میں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا 20 سال کے بعد۔ تو بے شک اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ نے جو قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو قتل کیا ہے، یہ جو جس قتل کی بنیاد پر مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا ہے، لیکن 20 سال پہلے میں نے ایک معصوم بچی کا اور اس کی ماں کا قتل کیا تھا، اور 20 سال تک کسی کو خبر بھی نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے قتل کیا تھا وہ کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج میں اس لیے خاموش ہوں اور پھانسی کا پھندا بھی میں اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ 20 سال پہلے میں نے دو معصوموں کا قتل کیا تھا، ایک معصوم بچی اور اس کی ماں کا قتل کیا تھا، 20 سال پہلے میں نے قتل کیا تھا، اور آج مجھے اللہ اس کی سزا دے رہا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا، ڈھاتے مظالم جو، ڈھاتے مظالم جو، کہہ دو یہ انہیں جا کر، کہہ دو یہ انہیں جا کر، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ آج میرے پاس ستہ ہے، آج میرے پاس حکومت ہے، آج میرے پاس آرمی ہے، آج میرے پاس پولیس ہے، آج میرے پاس CID ہے، آج میرے پاس ED ہے، آج میرے پاس پورا سسٹم ہے، میں جس کو چاہوں دبا دوں، جس کو چاہوں جیل میں ٹھونس دوں، جس کو چاہوں قتل کروا دوں، جس کو چاہوں ظلم کر دوں۔ ظالم یہ نہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے اور حساب تو ہوگا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ظالموں نے ظلم کیا، اللہ نے ظالموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا جو سسٹم ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سارا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ایک وائرس بھیجا، دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ بلکہ ہنستے ہنستے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہی حاکم ہیں، مسلمان ہی PM ہے، مسلمان ہی سب کچھ ہے۔ تو پاکستان میں ایک گروپ تھا، بلکہ ہنسی آ رہی مجھے، یہ یاد آ گیا کہتے کہتے، پاکستان میں عورتوں کا ایک گروپ تھا، بے حیا اور بے شرم عورتوں کا، ننگی عورتوں کا ایک گروپ تھا، جو کہتے تھے اللہ کی غیرت کو انہوں نے چیلنج کیا، اور وہ ننگی عورتیں اپنے آپ کو کھلا کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور بالکل بے حیائی کا لباس، فیشن پرستی کا ننگا ناچ کرتی تھی۔ آخر اللہ کی غیرت کو انہوں نے چیلنج کیا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ایسا وائرس چھوڑ دیا کہ اب سب بدن تو کیا منہ بھی چھپائے پھر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مثال بیچ میں آ گئی۔ تو اللہ جو ہے نا سب دیکھ رہا ہے۔ ایسے ایک واقعہ غریب مچھوارے کا ہے، میں صرف یہ واقعہ سنا کیوں رہا ہوں کہ ایک واقعہ تاکہ ایک سبق ہو۔ ایک غریب مچھوارے کا واقعہ ہے۔
کہ غریب مچھوارا جو ہے وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتا ہے اور پھر مارکیٹ میں بیچتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, گھر چلاتا ہے. اللہ نے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے. اب ایک غریب مچھوارا ہے, وہ ایک مچھلی نکالتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو آج کا میرے روزی روٹی کا انتظام ہو گیا. تو ایک دبنگ, ایک ظالم قسم کا دبنگ جوان آتا ہے اور وہ مچھوارے سے اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین لیتا ہے. اب یہ بیچارہ غریب مچھوارا مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. آخر جاتے جاتے اس ظالم جوان کو وہ دیکھتے ہوئے صرف کچھ لفظ بڑبڑاتا ہے, اللہ سے کچھ کہتا ہے. اب وہ ظالم جوان اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین کر نکل پڑا. آگے جب وہ چلا, جاتے جاتے اس ظالم جوان کو مچھلی نے کاٹ لیا, ڈنک مار دی. اب وہ ایسا زہر پھیلا کہ دھیرے دھیرے, میں شارٹ میں سنا کہ دھیرے دھیرے 3 مرتبہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا. جی ہاں, آخر کسی اللہ والے نے اس سے کہا کہ یاد کر, تو نے کوئی ایسا ظلم کیا تھا کسی پر, تو نے کوئی اتیاچار کیا تھا کسی پر, اپنی طاقت کا, اپنی باڈی کا غلط استعمال کیا تھا کسی پر, یاد کر. اب اس نے یاد کیا تو اس کو یاد آیا کہ ہاں, اسی ہاتھ سے میں نے ایک غریب مچھوارے سے مچھلی چھینی تھی. تب بڑی محنت سے اس نے اس مچھوارے کو ڈھونڈا اور بڑی محنت کے بعد وہ مچھوارا ملا اور معافی مانگی اس مچھوارے سے. اس نے اب اس مچھوارے سے اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے, بتا کہ تو نے آخر کیا کہا تھا, معافی تو میں نے مانگ لی, مجھے معاف کر دے. اب وہ مچھوارے سے اس نے کہا کہ بتا آخر تو نے کچھ کہا تھا, میرے لیے کوئی بد دعا کی تھی؟ تو مچھوارے نے کہا کہ میں نے صرف اللہ سے اتنا ہی کہا تھا, اے اللہ, اس نے اس کے پاور کا استعمال کیا, اس نے اس کا پاور دکھایا, یہ طاقتور جوان تھا, اس نے طاقت دکھا کر مجھ سے مچھلی چھین لی, اے اللہ تو اسے اپنا پاور دکھا. یہ جوان رو پڑا, کہا کہ ہاں میرے بھائی, اللہ نے اس کا پاور دکھایا, میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے تجھ پر پاور دکھایا تھا اور تجھ سے مچھلی چھین لیا تھا. آخر تو خاموش رہ گیا کیونکہ تو کمزور تھا. آخر اللہ نے تیری سن لی اور اللہ نے اس کا پاور دکھایا, اور آج اسی ہاتھ کو مچھلی لے جاتے وقت مچھلی نے میرے ڈنک مارا تھا اور اس ہاتھ میں ایسا زہر پھیلا کہ یہ 3 جگہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا. ڈاکٹروں نے کاٹ دیا میرے ہاتھ کو کیونکہ زہر ایسا پورے بدن میں پھیل رہا تھا. آخر مجھے کسی اللہ والے نے کہا کہ تو یاد کر کے تو نے اس ہاتھ سے کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا. تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس ہاتھ سے کسی سے مچھلی چھینا تھا, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک پہنچا ہوں, میرے بھائی تو مجھے معاف کر دے. تو آج میرے بھائی ہم اپنا پاور دکھا رہے ہیں, کسی کا مال چھین رہے ہیں, کسی کی زمین دبا رہے ہیں, حق مار رہے ہیں, لیکن جب اللہ اپنا پاور دکھائے گا, اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو ظالموں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. جب اللہ پاور دکھائے گا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, مظلوموں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو آواز تو نہیں ہوتی ہے لاٹھی میں, مگر پڑتی ضرور ہے. اس لیے آج میں اس بیان کے ذریعے سے ظالموں تک بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ یاد رکھو, کر لو کتنا ظلم کر رہے ہو, لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا. آج تم کھلے عام مرڈر کر رہے ہو, قتل کر رہے ہو, گولیاں چلا رہے ہو, کیوں؟ معصوم لوگوں کو کچل رہے ہو. لڑکیوں کے چہرے پر کچھ جوان ایسے ہیں جو تیزاب پھینک رہے ہیں, عزتیں لوٹ رہے ہیں, مرڈر کر رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, گھروں پر قبضہ کر رہے ہیں, دکانوں پر قبضہ کر رہے ہیں, ہفتہ وصولی کر رہے ہیں, جائیدادیں ہم لوگوں کی کھا رہے ہیں. کیوں؟ فراڈ کر کے کسی کا پلاٹ دبا رہے ہیں, ایک ایک پلاٹ ہم کئی لوگوں کو بیچ رہے ہیں. یہ سب ظلم ہے. میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو, اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ چھوڑے گا نہیں. ظلم کو اللہ چھوڑے گا نہیں, ظالموں کو اللہ بخشے گا نہیں. کیوں؟ ظلم یہ بھی ہے کہ ہم طاقت کا غلط استعمال کریں. ظلم یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے شوہر بنایا ہے تو میں اپنا شوہر پنے کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں اور اپنی کمزور, اپنی طاقت, اپنا پاور, غلط پاور اپنی بیوی پر چلاؤں. یہ بھی ظلم ہے.
ظلم یہ بھی ہے کہ تم چھوٹے بھائیوں کا حق مارو، ظلم یہ بھی ہے کہ تم اپنی بہنوں کا حق دباؤ، ظلم یہ بھی ہے کہ تم اتیکرمن کر کے راستے روکو، راہگیروں کو مسافروں کو تکلیف دو، ظلم یہ بھی ہے کہ تم اپنے نیچ پنے سے گلی محلے کے لوگوں کو دبا کر رکھو، ظلم یہ بھی ہے کہ لوگ تمہاری بدماشی، گنڈا گردی اور نیچ پن سے ڈر کر تم غلیظوں اور ناپاکوں کے سامنے خاموش رہے اور تم سمجھو کہ تم بہت بہادری کر رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ جی ہاں، یاد رکھو سب مظلوموں کی ایک سپریم کورٹ ہے، سب مظلوموں کی ایک سپریم کورٹ ہے۔ جب مظلوم کے دل سے آ نکلتی ہے تو پھر ظالم کی پکڑ ہوتی ہے، طے ہے ظالم کی پکڑ، طے ہے، کنفرم ہے، پکا ہے۔ سنو ظالموں کہ رب کی جب پکڑ آئے گی تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھو، اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو جو انٹرنیشنل بڑے بڑے ظالم ہیں نا، قاتل ہیں نا، بڑے بڑے، جنہوں نے خاص طور سے اہل ایمان پر، مسلمانوں پر ظلم کیا ہے یا اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہے، جو انٹرنیشنل ظالم ہیں، آپ ان کا بھی انجام آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمارے پیارے ملک میں کچھ ایسے ظالم گزرے بھی ہیں، جی ہاں، ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور کچھ جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ظالموں کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اہل ایمان اس بات کو سمجھ لے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، میرے ملک کی بات کرتے ہوئے اگر یاد دلاؤں تو آپ دیکھو بابری مسجد کے جو قاتل ہے، کیوں ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہوا، جن کے دور حکومت میں بابری مسجد گرائی گئی۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے گھر جن کی حکومت میں گرائے گئے، کتوں نے ان کی لاشوں کو نوچا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھو ہمارے ملک میں جنہوں نے اس وقت بابری مسجد سے پہلے یعنی گرانے سے پہلے ماحول گرانے کا بنایا تھا، ریلیاں نکالی تھی اور پورے ملک میں ماحول بنایا تھا، زہریلی تقریریں کی تھی، آج آپ دیکھو کہ اللہ نے ان کو بھی ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ ان کی پارٹیوں میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو ان کے ہی گھر والوں کے ہاتھوں سے کیسا ذلیل کیا۔ اور آج بھی میں موجودہ حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ طاقت کا، پاور کا، ستہ کا غلط استعمال کر لو، دنگے کروا لو، فساد کروا لو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انصاف بھی خرید لو، منصف کو بھی خرید لو، ججوں کو بھی خرید لو، کرسیوں کے لیے ملک میں آگ لگاؤ، بچوں کو یتیم کرو، عورتوں کو بیوہ کرو، تمہاری لگائی آگ میں بوڑھے ماں باپوں کے جوان بیٹے اور سہارے چھینے جا رہے ہیں، تمہارے راج میں جانوروں کے لیے انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تمہارے پالتو کتے اللہ کے گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہارے راج میں غریب بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کا ریپ اور مرڈر ہو رہا ہے، ان سب کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری چھتر چھائے میں سارے قاتل، پاپی، زانی، ظالم محفوظ ہے، سب چھوٹ رہے ہیں، باعزت رہا ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک سپریم کورٹ ہے، جب وہ فیصلہ سنائے گی تو تم اور تمہارے پالتو کتے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، اللہ کی لاٹھی چلے گی، ضرور چلے گی، اور وہاں تو انصاف ایسا ہوگا کہ سینگ والی بکری بھی بے سینگ بکری کو اگر اس نے مارا تھا تو اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ یہاں دنیا میں بھی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، ظالم اپنا انجام دیکھیں گے، اور مرنے کے بعد بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کی کورٹ ایسی ہے کہ پریشت محمد نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی کورٹ ایسی ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا، ظلم کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس سینگ کا پاور تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں تو بے سینگ جو بکری تھی اس کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا لے تیرا بدلہ۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر دنیا میں بھی انشاءاللہ تم کو تمہارے ظلم کا بدلہ تو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، لیکن اگر دنیا میں تم کسی وجہ سے تم نے عدالت کو بھی خرید لیا، جج کو بھی خرید لیا، تو دنیا میں پوری دنیا کے ظالموں سن لو یہ میرا پیغام کہ دنیا میں اگر تم نے اپنے پاور کا غلط استعمال کر لیا، لیکن سپریم کورٹ جو اس کی ہے نا، اس رب کی، اس خالق کی، اس مالک کی، اس سے کوئی نہیں چھوٹے گا۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ جی ہاں، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اور مظلوموں کا جو خون ہے نا وہ رنگ لاتا ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں نا لہو پکارے گا آستی کا، ظالم بچتا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، پچھلے ہفتے بھی شاید میں نے کہا تھا کہ رنگ لاتا ہے لہو دوستو مظلوموں کا، رنگ لاتا ہے لہو دوستو مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا
برا ہوتا ہے. اور آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, پوری دنیا کی ہسٹری ظالموں کو اٹھا کر دیکھو, آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج جو بھی ظالم ہے انشاءاللہ وہ بھی فنا ہوں گے, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارہ, کہ اس کی آہ, اس کی بد دعا فرش سے سیدھا عرش پر جاتی ہے. اور اللہ کے مظلوم کی آہ, مظلوم کی بد دعا کے بیچ اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا. جی ہاں, یہاں تک کہ نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. جی, فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ, کہ اللہ اور اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں. یہاں تک کہ میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہاری بھی حکومت ہو, کہیں پر اگر تمہاری بھی حکومت ہو, اور اگر تم یہ سوچو گے کہ تم تو یہ تو کافر ہے, یہ تو اللہ کا نہیں ماننے والا ہے, اس پر ظلم بھی کرے گے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, مسلمانوں کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کہیں پر اگر تمہاری بھی حکومت ہے اور تم کسی ہندو بھائی پر, کسی نان مسلم بھائی پر, کسی کافر بھائی پر, کسی مشرک بھائی پر بھی اگر تم بھی ظلم کرو گے تو اللہ اس کی بھی بد دعا کو سنے گا. مسلمان بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کسی ہندو پر ظلم کریں گے, کسی نان مسلم پر ظلم کریں گے, کسی کافر پر ظلم کریں گے تو وہ تو کافر ہے, اس کی کہاں اللہ سنے گا. ایسا نہیں, اللہ کا وہ بھی بندہ ہے, اگر اس پر ایمان والا بھی ظلم کرے گا, مسلمان بھی ظلم کرے گا تو اللہ اس ہندو بھائی کی بھی بد دعا کو سنے گا. تو میں مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ مظلوم کے بد دعا کے بارے میں علامہ اقبال نے شعر کہا کہ آہ, یعنی مظلوم کی دل سے نکلی ہوئی آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. یعنی مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ فرش سے سیدھا عرش پر جاتی ہے. جی ہاں, اور ظالم کو ڈھیل کیوں ملتی ہے؟ یہ قرآن یہ بھی کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, تھوڑی مہلت دیتا ہے, اور پھر جب پکڑے گا تو اس دن جب پکڑے گا تو پھر اس کی آنکھیں, قرآن کہتا ہے, قرآن کریم کہتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, کہ ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے, ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ان کو اس دن کے لیے, ظالموں کو اس دن کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. یعنی قیامت کے لیے ظالم کو ڈھیل دی جا رہی ہے, جب وہ اپنا انجام دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی کیے رہتا ہے, اور جب گرفت کرتا ہے تو پھر رہائی نہیں دیتا, بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کا قیامت کے دن بھی بڑا برا انجام ہوگا. جی ہاں, سوچو اب آپ, نبی پاک نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ظلم کرتے ہوئے کسی شخص نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین, ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین ظلم کرتے ہوئے دبا لی, تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ قیامت کے روز اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا. تب بتاؤ, ایک بالش اگر کسی نے کسی کی زمین دبا لی تو اللہ یہ 7 زمینوں کے برابر اس کی گردن میں توق ڈالے گا, اس پر بوجھ ڈالے گا. ایک بالش نے بھی زمین دبا لی تو اب سوچو ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا جنہوں نے پوری کی پوری زمین قبضہ کر لی, اللہ کے گھروں پر قبضہ کر لیا, مسجدوں کی زمین پر قبضہ کر لیا, کئی ایکڑ اللہ کے گھروں کی زمین کو دبا لیا. سوچو ان ظالموں کا کیا ہوگا. یہاں تک کہ یہ بھی سوچو کہ جن لوگوں نے غلط فیصلے سنائے ہیں ان غلط فیصلے سنانے والوں کا بھی انجام کیا ہوگا. تو ظلم برداشت کر کے آپ یہ مت سوچو کہ اللہ غافل ہے, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ ایک بات آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو اگر کوئی کتا ہے نا, خارش زدہ کھجلی والا کتا ہے نا, تو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کو خارش زدہ کتے پر بھی ظلم کرنا اور اسے مارنا پسند نہیں. اللہ بستی کو الٹ دیتا ہے. تو
تو ظالموں کسی انسان پر طاقت کا غلط استعمال کرو گے تو تمہارا کتے سے بھی بدتر انجام ہوگا، تمہاری میتوں پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ظلم انسان پر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ ظلم کو برداشت نہیں کیا کرتا ہے۔ جب فرعون نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا تو اللہ نے فرعون کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ کو بھیجا۔ جب وقت کے بادشاہ نمرود نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ جب ابو جہل اور ابو لہب کا ظلم مکہ میں، سعودی میں، عرب میں بڑھا تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ابو جہل اور ابو لہب کے ظلم کا انتظام کو ختم کرنے کا اللہ نے انتظام کیا۔ تو اللہ نے ہر ظالم کا انتظام کیا ہے۔ تو آج جو ظالم بھی ہے نا، انشاءاللہ اللہ سب کا انتظام کرے گا۔ اچھا ظالم کون کون ہے؟ میرے زبان سے نام بولنے کی ضرورت نہیں، اب تو کیلے بیچنے والا بھی جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، اب تو سبزی بیچنے والا بھی جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، اور ہر ملک میں کون ظالم ہے اب تو عام انسان بھی جاننے لگا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی کو ضرور بھیجتا ہے، بلکہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے اور ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرواتا ہے۔ اور جب ظالم کی موت ہوتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مظلوم جو ہے نا، جن پر ظلم ہو رہا تھا، وہ اندر ہی اندر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں جب ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے، ہمارے ملک میں بھی جو ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اندر اندر بھی خوش ہوں گے۔ میں تو اوپر بھی خوش ہوں گا، میں تو ایک دم خوشی سے بیان کروں گا، دیکھو اس کا کیا ہوا، دیکھو اس کا کیا ہوا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں تو ڈیرنگ سے بیان کروں گا، ہے نا۔ اور ظالم پھلتا بھی ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ اس کو موقع دیتا ہے، لیکن ظالم کی تباہی کا، ہلاکت کا، بربادی کا وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمران ہو، ظالم ہے تو اس کی تباہی کا وقت مقرر ہے۔ اللہ کا فیصلہ طے ہے، ظالم کو بخشتا نہیں ہے، اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ اور مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو یاد رکھو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جانے دیتا، اللہ مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ تو خیر آخر میں اتنا بھی ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آج میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انشاءاللہ اپنے ظالموں کا انجام ہم دیکھیں گے، یا انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں تو ضرور دیکھیں گی، سارے ظالموں کا انجام ہم دیکھیں گے، فلسطین سے لے کر یہاں تک جتنے بھی ظالم ہیں سب کا انجام انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور ظالم بھی اس بات کو سن لے کہ چھوٹیں گے نہیں چھوٹوں گے، ظالموں کا انجام ہم ضرور دیکھیں گے۔ لیکن ایک آخری بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اہل ایمان سے بھی کہتا ہوں اور عام انسانوں سے بھی کہتا ہوں، آج ہم کو سب کو شکایت ہے کہ ظالم بیٹھ گئے، ظالم بیٹھ گئے، ظالم بیٹھ گئے، ظالم بیٹھ گئے، قاتل بیٹھ گئے۔ تو آخر یہ ظالم بیٹھے کیوں؟ یہ بھی تو آپ سوچو کبھی، ظالم بادشاہ آخر ہم پر اوپر لائے کیوں جاتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے، اب آخری پیغام آپ کو بھی دے رہا ہوں، مظلوموں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے، قصور ان کا بھی ہے، تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ظالم بھی ایسے نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو مظلوموں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی قوم برائی کو ہوتے دیکھے اور برائی کو نہ روکے تو پھر اللہ کا سسٹم ہے کہ اللہ اس قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، لیکن یہ الفاظ بہت بڑا پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ ظالم اگر بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ کا، یہ الگ بات ہے کہ ظالموں کو تو سزا ملے گی، لیکن ظالم کیوں بیٹھے ہیں؟ ظالموں کو بٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کب بٹھاتا ہے؟ جب ہم بگڑتے ہیں، جب ہم ظلم کرتے ہیں، عام جنتا جب بگڑتی ہے، ہمارے اعمال بگڑتے ہیں، ہم برائی کو ہوتا دیکھتے ہیں اور نہیں روکتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کا سسٹم کیا ہو گیا، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی برائی کر رہا ہے، ہمارے محلے میں کوئی برائی کر رہا ہے، ہمارے سماج میں کوئی برائی کر رہا ہے، تو ہم سب یہ سوچ کر اس کو نہیں بولتے ہیں اپنوں کو کیا کرنا پڑا، وہ کر رہا ہے بھگتے گا، نہیں۔ اگر اچھوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی
تو اچھے بھی پھر وہ ایک کہاوت ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں۔ جب برائی بڑھ جاتی ہے نا کسی سماج میں، کسی خاندان میں، کسی برادری میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی ملک میں، کسی اسٹیٹ میں، جب برائی بڑھ جاتی ہے اور کوئی روکتا نہیں ہے تو پھر اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ تو اب میں یہ بھی کہوں گا کہ ہندوؤں کا بھی کام ہے، مسلمانوں کا بھی کام ہے، دلتوں کا بھی کام ہے، بودھ کا بھی کام ہے، کرسچن کا بھی کام ہے، جین کا بھی کام ہے کہ اگر اتیاچار ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ننگپن عام ہو رہا ہے، ظلم عام ہو رہا ہے، جانوروں کے لیے انسانوں کو مارا جا رہا ہے، جانوروں کے نام پر انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کا ریپ، مرڈر اور قتل کیا جا رہا ہے، اگر عام آدمیوں کو سत्ता کے پاور میں گاڑیوں سے کچلا جا رہا ہے، کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سارے ظلم عام ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی قصور ہے۔ اور اگر ہم برائی کو اور ظلم کو روکنے کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اندھ بھکتی اور گوبر بھکتی میں مبتلا ہے، اور ہم ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم اتیاچار ناانصافی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ بڑے بڑے قاتلوں کو، ظالموں کو ہم پر بٹھائیں گا، اور بڑے بڑے برباد کرنے والوں کو ہم پر بٹھائیں گا، جو ہمارا تمہارا سب کا خون کریں گے۔ آج اگر اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو اگر یہ لگتا ہوگا کہ ہم تو ایک دم سکھی ہے اور یہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، ہم پر تو برسوں سے ظلم ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے انشاءاللہ کہ ہم ظلم کو برداشت بھی کریں گے، ظلم کا مقابلہ بھی کریں گے، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم کو ظلم کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے تو دنیا کی ہسٹری گواہ ہے کہ ہم کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکا، یاد رکھو۔ اور جس دن ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ جس دن دھرتی پر ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، یہ سارا سسٹم، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ سب تباہ کر دیے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، تو ہم ختم تو پھر سب ختم۔ تو ہم تو وہ قوم ہیں جو ظلم ہم پر برسوں سے چلا آتا آ رہا ہے، ہم برسوں سے مظلوم قوم ہیں، ہم پر برسوں سے ظالم ظلم کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے اعمال جب بگڑتے ہیں تو اللہ ظالموں کو ہمارے اوپر بٹھاتا ہے، قاتلوں کو ہمارے اوپر بٹھاتا ہے۔ تو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، اہل ایمان سے بھی کہوں گا کہ نبی پاک نے صاف طور سے کہا ہے کہ ظلم ہوتے دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، گناہ ہوتے دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ آپ جس برادری کے ہے، جس سماج کے ہے، اگر آپ کے سماج میں بھی ننگا پن عام ہو رہا ہے، ناچ گانے عام ہو رہے ہیں، شادیوں میں فضول خرچی عام ہو رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں، اور ظلم عام ہو رہا ہے، بیاج عام ہو رہا ہے، سود عام ہو رہا ہے، حرام کمائی عام ہو رہی ہے، تو آپ کا، ہمارا سب کا کام ہے، مسلمانوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی برادری کے ہو، آپ اپنی برادری کو اپنے لیول پر بھی اگر آپ نے روکنے کی کوشش کریں، اپنے محلے میں آپ نے اگر برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ برائیوں کو روکنے کی آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر، ہم پر کوئی ظالم نہیں بیٹھے گا۔ یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ظالم بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی بگڑے ہیں، تو اللہ نے گویا کہ ہمارے اوپر ظالموں کو بٹھایا ہے، اس لیے ظالموں کا انجام تو برا ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں کو سے خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکیں۔ اگر ہم یہ سسٹم بنائیں گے، امر بالمعروف، بھلائیوں کو عام کرنے کا سسٹم بنائیں گے، نہیں انل منکر، گناہوں کو ختم کرنے کا اگر ہم کام کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اللہ کے پیغام کو عام کریں گے، نیکیوں کو، بھلائیوں کو، خیر کو، اچھائیوں کو عام کریں گے، برائیوں کو ختم کرنے کی محنت اور کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا میں امن و امان آئے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظالموں کا خاتمہ ہوگا۔ اور ظالموں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ ہم پر بٹھائے بھی گئے ہو تو یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر اپنے طاقت کا، پاور کا غلط استعمال کرو گے تو پھر انشاءاللہ تمہارا خاتمہ ہم بھی دیکھیں گے، یا پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی۔ اور اسی شعر پر پھر میں فیض احمد فیض کے انہی اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو فیض احمد فیض نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے،
ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکیں گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے، اور بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ظالموں کا خاتمہ ہوگا، ہم دیکھیں گے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ خداوندا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا آج پوری دنیا میں ظلم عام ہو گیا، فلسطین، لبنان، عراق، شام، یمن، سیریا، افغانستان سے لے کر کشمیر، آسام، برما، ہندوستان، یہ پوری دنیا میں ہم ظلم و ستم کا الگ الگ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا اس وقت تیرے بندے اہل ایمان، خاص طور سے اہل اسلام خوف اور ڈر کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ میرے مولا تو تمام اہل ایمان کی اور تیرے تمام بندوں کی ہر طرح کے ظلم و ستم سے حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ جو ظالم ہیں، یہ جو قاتل ہے، پوری دنیا میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اہل ایمان کا جینا مشکل کر رہے ہیں، میرے مولا ان ظالموں کو بہترین انداز میں سبق سکھا تاکہ دنیا کے تیرے تمام بندے، تمام مظلوم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ظالموں کا تو کیسے انجام کر رہا ہے۔ میرے مولا تو نے فرعون کو جیسے تباہ کیا، قارون کو جیسے تباہ کیا، نمرود، شداد اور حامان کو جیسے تباہ کیا، یہ بڑے بڑے ظالموں اور قاتلوں کو جیسے تو نے تباہ کیا، میرے مولا اس وقت جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی ایسے ہی تباہ و برباد فرما۔ میرے مولا پوری دنیا میں اور خاص طور سے میرے ملک میں بھی ظلم عام ہو گیا، ریپ، مرڈر، قتل عام ہو گیا۔ میرے مولا معمولی باتوں پر مارا جا رہا ہے، دنگے فساد ظالم اور قاتل کروا رہے ہیں، گھٹیا حکومت کے لیے، گھٹیا کرسیوں کے لیے اور ستا کے لیے ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، تیرے بندوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ میرے مولا ان ظالموں کو صحیح سمجھ دے دے، اور اگر ان کی قسمت میں تو نے ہدایت اور صحیح سمجھ نہیں لکھی ہے تو ان کو نیست و نابود، ان کو ہلاک و برباد فرما۔ میرے مولا مظلوموں کی آہوں کو سن لے، مظلوموں کی دعاؤں کو سن لے اور ظالموں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما۔ میرے مولا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، میرے مولا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، برسوں سے، سینکڑوں ہزاروں سال سے میرے مولا ہم یہاں پر محبت کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میرے مولا ابھی اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہندو مسلمانوں کو لڑوایا جا رہا ہے، ظلم کو
عام کیا جا رہا ہے، قتل کو عام کیا جا رہا ہے، دنگے فساد کروائے جا رہے ہیں۔ میرے مولا تو ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے تیرے تمام بندوں کی حفاظت فرما اور اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس پیارے ملک میں امن کی، شانتی کی ہوائیں چلا دے، ایکتا کی، محبت کی ہوائیں چلا دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہم کو بنا دے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا ہم کو بنا دے، اور جو لوگ گھٹیا کرسی اور گھٹیا حکومت کے لیے ہندو مسلمان کو لڑوا رہے ہیں، میرے مولا ان کو نیست و نابود، ان کو ہلاک و برباد فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔